نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احد میں کیسے اپنا وعدہ پورا کیا؟ وہ واحد دشمن جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جنگ کی۔ تاریخ اسلام کے اوراق میں کچھ ایسی داستانیں بھی رقم ہیں جو اللہ کے سچے وعدوں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ یہ داستان ہے ایک ایسے بدبخت دشمن کی جس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، نعوذ باللہ، مگر اپنے ہی منہ سے نکلی بات اس کے لیے موت کا پروانہ بن گئی، اور اسے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے واصل جہنم کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد عابد اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو ہیروز، جہاں ہم آپ کو ملاتے ہیں تاریخ کے ان عظیم سپوتوں سے جن کی زندگیاں جرت، ایمان اور بے مثال قربانی کی مثال ہیں۔ آج کی کہانی ایک ایسے دشمن اسلام کے عبرتناک انجام کی ہے جس کا نام ابی بن خلف تھا، اور جسے غزوہ احد میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل فرمایا۔ یہ صرف ایک دشمن کی کہانی نہیں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور اللہ کے وعدوں کے پورا ہونے کی ایک زندہ دلیل ہے۔ مکہ مکرمہ میں قریش کے سرداروں میں ایک نہایت سرکش اور بدبخت شخص تھا۔ اس کا نام تھا ابی بن خلف۔ اس کے دل میں اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شدید بغض اور حسد بھرا ہوا تھا۔ وہ مسلمانوں کی ترقی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات سے چڑھتا تھا۔ ایک مرتبہ اس نے اپنی حد پار کرتے ہوئے مکے میں سب کے سامنے اپنے ایک مضبوط اور خوبصورت گھوڑے کو لایا اور بڑے غرور سے کہا، میں اس گھوڑے کو خوب موٹا کر رہا ہوں، اسے بہترین خوراک دے رہا ہوں، اس پر بیٹھ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کروں گا، نعوذ باللہ۔ اس کی یہ گستاخانہ اور متکبرانہ بات جب ہمارے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت اطمینان اور اللہ پر کامل بھروسے کے ساتھ ایک ایسا جملہ ارشاد فرمایا جو تاریخ میں رقم ہو گیا اور وقت نے ثابت کیا کہ وہ حرف بحرف سچ ثابت ہوا، بلکہ میں ہی اسے قتل کروں گا اگر اللہ نے چاہا۔ یہ الفاظ ایک وعدہ تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ جو غزوہ احد کے خونریز میدان میں سچ ثابت ہونا تھا۔ سال 3 ہجری شوال کا مہینہ، غزوہ بدر میں شکست کی خفت مٹانے اور انتقام کی آگ بجھانے کے لیے قریش نے ابو سفیان کی قیادت میں 3000 سے زیادہ جنگجوؤں کا ایک لشکر جرار تیار کیا اور مدینہ منورہ کی طرف چڑھائی کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 700 جانثار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ میدان احد پہنچے، جہاں کفر اور ایمان کے درمیان ایک عظیم معرکہ برپا ہونے والا تھا۔ جنگ کی حکمت عملی کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑ کے ایک اہم درے پر 50 ماہر تیر اندازوں کو مقرر فرمایا اور انہیں سختی سے حکم دیا، تم اپنی جگہ ہرگز نہ چھوڑنا، چاہے ہمیں فتح ملے یا شکست، چاہے تم پر پرندے بھی جھپٹتے دکھائی دیں، تم اس درے کی حفاظت کرتے رہنا۔ مگر آگے جو ہونے والا تھا وہ تاریخ کا ایک دردناک موڑ اور ایک المناک غلطی ثابت ہوئی۔ جنگ کے ابتدائی لمحات میں مسلمانوں نے اپنی ایمانی طاقت اور بے مثال شجاعت سے کفار کی صفوف کو تاراج کر دیا۔ قریشی لشکر میں بھگدڑ مچ گئی اور وہ میدان چھوڑ کے بھاگنے لگے۔ فتح مسلمانوں کے قدم چوم رہی تھی، لیکن عین اسی وقت پہاڑی پر موجود کچھ تیر اندازوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت حکم کو فراموش کرتے ہوئے یہ سوچ کر اپنی جگہ چھوڑ دی کہ جنگ ختم ہو گئی ہے، اور مال غنیمت اکٹھا کرنے لگے۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو دنیاوی لالچ پر ترجیح دی، اور یہ ایک بہت بڑی غلطی تھی۔ اس غلطی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے خالد بن ولید، جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، نے پہاڑ کے پیچھے سے اچانک حملہ کر دیا۔ مسلمانوں کی صفیں چاروں طرف سے گھیرے میں آ گئیں اور ٹوٹ گئیں، اور فتح شکست میں تبدیل ہونے لگی۔ یہ مسلمانوں کے لیے ایک انتہائی کٹھن اور آزمائش کا لمحہ تھا۔ اسی ہنگامے اور افراتفری میں جب مسلمان منتشر ہو رہے تھے، ابی بن خلف، جس کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ازلی بغض بھرا ہوا تھا، اپنے گھوڑے کو دوڑاتا ہوا، تلوار لہراتا ہوا، چیختا ہوا میدان میں داخل ہوا، مجھے محمد کہاں ہیں؟ مجھے صرف محمد چاہیے، آج میں محمد کو قتل کر کے ہی دم لوں گا، نعوذ باللہ۔ وہ اکیلا نہیں تھا،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا جنون اس کے سر پر سوار تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جب اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھتے دیکھا تو اسے روکنا چاہا، مگر وہ کسی کی بات سننے کو تیار نہ تھا۔ چیختا رہا، ہٹو میرے سامنے سے، میں نے محمد کو مارنا ہے، میرا وعدہ ہے آج محمد کا سر میرے قدموں میں ہوگا، استغفر اللہ۔ اس کا جنون اور اس کی گستاخی انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جب ابی بن خلف کی شدت اور اس کے ناپاک ارادوں کو دیکھا تو وہ خود اسے روکنے کے لیے بےتاب ہو گئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، اسے میں قتل کر دوں؟ ہمیں اجازت دیجیے کہ اس گستاخ کا سر تن سے جدا کر دیں۔ مگر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا فیصلہ فرمایا جو پوری تاریخ اسلام میں اپنی مثال آپ ہے۔ یہ وہ واحد موقع تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص کو اپنی ذات کے دفاع یا اس کی گستاخی کے بدلے میں براہ راست نشانہ بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، اسے میرے قریب آنے دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ایک عجیب سی کیفیت تھی۔ وہ جانتے تھے کہ آج اللہ کا وعدہ پورا ہونے والا ہے۔ ابی بن خلف قریب آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حارث بن سمح کے ہاتھ سے ایک نیزہ لیا۔ بعض روایات میں تلوار کا بھی ذکر ملتا ہے، مگر صحیح روایات میں نیزے کا ذکر زیادہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہلکا سا وار کیا، اتنا ہلکا کہ صحابہ کرام جو اس منظر کو دیکھ رہے تھے کہتے ہیں، ہمیں لگا زخم کچھ خاص نہیں، شاید یہ نیزہ اسے چھو کر گزر گیا ہے، مگر یہ ایک معمولی وار نہیں تھا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وار تھا۔ نیزہ ابی بن خلف کے گردن یا کلائی کے قریب لگا۔ وہ گھوڑے سے لڑکھڑا کر گرا اور درد سے چیختا ہوا بھاگا، محمد نے مجھے مار ڈالا، محمد نے مجھے مار ڈالا، ہائے میری جان۔ قریش کے دوسرے سردار اسے بھاگتے اور چیختے دیکھ کر اس کا مذاق اڑانے لگے، پاگل ہو گیا ہے، یہ کیسا بزدل ہے، زخم تو بہت چھوٹا ہے۔ مگر ابی بن خلف چیختا رہا، اس کے زخم کا درد اس کے جسم سے زیادہ اس کے روح میں اتر گیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ مجھے محمد نے مکے میں کہا تھا کہ وہ مجھے مار ڈالے گا، اگر انہوں نے تھوک بھی دیا ہوتا تو میں مر جاتا۔ میں آج زندہ نہیں رہ سکتا، یہ کوئی معمولی زخم نہیں، یہ محمد کا وار ہے۔ ابی بن خلف کا زخم سوج گیا، تکلیف بڑھتی گئی اور خون بہہ بہہ کر اس کی جان لے گئی۔ وہ راستے ہی میں مر گیا، اور یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی بات حرف بحرف سچ ثابت ہوئی کہ میں ہی اسے قتل کروں گا۔ غزوہ احد میں ابی بن خلف کے عبرتناک انجام کا یہ واقعہ ہمیں کئی عظیم سبق دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ پورا ہونا اللہ کی نشانی ہے۔ یہ واقعہ نبوت کی صداقت اور یہ ثابت کرتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بات اللہ کی وحی سے کہتے تھے وہ سچ ہو کر رہتی تھی۔ حق کے مقابلے میں غرور اور دشمنی کا انجام ابی بن خلف نے خود جہنم واصل کیا۔ حق کے مقابلے میں سرکشی کرنے والا کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ غزوہ احد کی حکمت یہ مسلمانوں کے لیے ایک تربیت تھی کہ رسول کے حکم کی خلاف ورزی کتنی بھاری پڑ سکتی ہے، اور اللہ کی اطاعت ہی اصل کامیابی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عدل اور صبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ یہ ابی بن خلف ہی وہ واحد شخص تھا جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ اسے قتل کریں گے، اور اللہ نے آپ کے ذریعے اپنے دشمن کو سزا دی۔ اللہ کی قدرت، ایک معمولی وار کا جان لیوا بن جانا اللہ کی قدرت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے۔ ابی بن خلف کی یہ داستان عبرت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کرنے والے کا انجام ہمیشہ عبرتناک ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی حرمت پر کسی کو سمجھوتا کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اگر آپ کو ابی بن خلف کے انجام کی یہ شاندار اور ایمان افروز داستان پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور مزید ایسی ہی دل کو چھو لینے والی اور متاثر کرنے والی کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل اردو ہیروز کو ابھی سبسکرائب کر لیں۔ کامنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کو اس واقعے سے کیا اہم سبق ملا۔ یہ ہے اردو ہیروز، جرت، حکمت اور کامیابی کی آواز۔